بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کیسا اسکول تھا؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے جو اسکول کھولا وہ کیسے مختلف تھا یا وہ کیسا تھا، اچھا تھا، برا تھا، کیسا تھا، یہ آخر میں آپ فیصلہ کر کے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اچھا جی، ہم کراچی آئے 79۔ پھر ہم نے جائزہ لیا اسکولوں کا، تو میں کبھی کراچی میں نہیں آئی تھی، نہ پڑھا تھا، نہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا یہاں کے ماحول کا، اسکولوں کا، لیکن جب میں نے 2-4 اسکول دیکھے تو مجھے مزہ نہیں آیا۔ تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ بھائی ہم اپنا اسکول خود کھول لیتے ہیں۔ ہم نے اپنا اسکول کھول لیا، نام بھی رکھ لیا، نام اس کا رکھا سنی پبلک اسکول۔ سنی میں نے سورج سے لیا تھا، اور اس زمانے میں ایک بسکٹ بھی آیا کرتا تھا سنی، تو وہ انرجی اور لائٹ اور وہ سب اس نے مجھے انسپائر کیا، تو میں نے اپنے اسکول کا نام سنی پبلک اسکول رکھ دیا۔ اس میں لوگو بھی بنا اور اس کی سلیبس بھی بنا، سب کچھ میں نے خود کیا۔ لوگو میں نے نہیں بنایا، آرٹسٹ نے بنایا تھا، اور لیکن یہ ہے کہ باقی سب چیزیں میں نے طے کی۔ اب معاملہ تھا اسٹاف رکھنے کا۔ میرے شوہر بہت خوبصورت، بہت وجیح اور بہت شاندار شخصیت کے مالک تھے، تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا دیکھیے ہم دونوں بیٹھیں گے اور جب انٹرویو کریں گے تو جو لڑکیاں آئیں گی ان کو اپیرنس آپ دیکھیے گا، آپ سلیکٹ کیجیے گا، اور ان کی ذہنی صلاحیت میں سلیکٹ کروں گی۔ تو لہٰذا ہمارے اسکول میں بہترین اسٹاف آیا جن کی ذہنی سطح بھی بلند تھی، علمی قابلیت بھی تھی، اور خوبصورتی میں بھی وہ بہت خوبصورت لڑکیاں اور خواتین تھیں۔ اسی طرح سے مرد بھی جو آئے، میل ٹیچرس کم ہی رکھے ہم نے کیونکہ شروع ہی کا معاملہ تھا، تو وہ سب جو ہے ہمارا اسٹاف بڑا خوبصورت اور بڑا قابل ہے۔ دیکھیے خوبصورتی میں صرف شکل صورت نہیں آتی ہے، لکس نہیں آتے ہیں، خوبصورتی میں ادب، آداب، تہذیب اور خاندانی بیک گراؤنڈ یہ دیکھتی تھی میں۔ اور ایک چیز میں لڑکیوں سے یہ پوچھتی تھی کہ منگنی تو نہیں ہوئی ہوئی یا شادی ہونے والی تو نہیں ہے، تو وہ اس سوال پہ بہت پسند نہیں آتا تھا انہیں، مگر میں یہ سوال اس لیے کرتی تھی کہ کم از کم ٹیچر ایک سیشن پورا کرے، ورنہ منگنی ہے اور شادی ہوئی تو چلو بچے پھر کیا کریں گے، نئی ٹیچر ڈھونڈنا پھر ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تو شادی شدہ ہے تو پھر یہ کہ بھائی وہ ان کے شوہر اور بچے اور گھر کی ذمہ داری ہوں گی، تو میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ زیادہ ان میرڈ ہی آئیں اور وہ زیادہ سے زیادہ وقت، توجہ اور محبت دیں۔ اور ایک چیز میں اور ان کی نوٹ کرتی تھی، اور وہ تھی ان کی تحریر انگلش اور اردو کی، کہ اگر ٹیچر کی تحریر اچھی ہو تو بچے ٹیچر ہی کو فالو کرتے ہیں۔ تو یعنی ہمارا جو اسٹاف تھا وہ ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ خاندانی بیک گراؤنڈ میں دیکھتی تھی، تحریر دیکھتی تھی، شکل صورت تو ہمارے شوہر دیکھتے تھے، اپیرنس اس کی، تاکہ وہ دیکھنے میں ٹیچر ہی لگے، استاد لگے نا، مطلب یہ اس لحاظ سے، اور ذہنی صلاحیت بھی اس کی اعلیٰ ہو۔ تو یوں ہمارا اسٹاف بہت ہی اچھا تھا۔ بچے بھی لہٰذا اچھی فیملیز کے آنے لگے، اور ہم نے فیس بھی زیادہ رکھی تھی، جو ہمارے ارد گرد کے اسکول تھے ان سے زیادہ رکھی تھی، کیونکہ آرمی کے ریٹائرڈ میجر تھے تو لوگ زیادہ اعتبار کرتے تھے کہ بھائی نظم و ضبط بھی ہو گئی یہاں پہ، ہمارے بینڈ بھی تھا اور ہماری پی ٹی بھی تھی، اور ہماری یعنی جتنی اسکول کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ہم نے رکھی تھیں کہ بچے ہر چیز سے انجوائے کریں، ان کو باہر پکنکس پہ لے جانا، ان کو ریسرچ کے لیے فیکٹریز لے جانا، فنکشنز کروانا، ہر چیز میں بچوں کو ایکسپوجر ہم دیتے تھے کہ وہ ملے۔ یہ تو عام اسکولوں میں ہوتا ہے، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اچھا خاصا ہمیں بور کر رہی ہیں، یہ تو ہر اسکول کی کہانی ہے، ہر اسکول میں ایسے ہی ہوتا ہے، اور پاکستان کے تو لڑکے لڑکیاں سبھی خوبصورت ہیں، تو آپ کے اسٹاف کی خوبصورتی میں ایسی کون سی بات آ گئی؟ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ ہماری تھوڑا سا مختلف یہ تھا کہ اسکول میں ہی کینٹین بنائی، اور جناب کینٹین بڑے مزے کی تھی، وہ یہ تھی
کہ رؤف صاحب میرے ہسبینڈ جو تھے ایڈمنسٹریٹر، وہ لاتے تھے سامان کینٹین کا، کینٹین میں رکھتے تھے اور اس کو بیچتے تھے بچوں کو۔ اب بیچتے کیسے تھے، یہ ہے مزے کی بات۔ ایک ڈبہ رکھتے تھے، اس میں کوائنس ڈالتے تھے، یعنی اپنی جیب کے، اپنے ہمارے گھر کے جو پیسے ہوتے تھے وہ ڈبے میں ڈالتے تھے، یعنی جو چیزیں خریدی وہ بھی اپنے پیسے کی، اور جو خریدنے کے لیے چینج بچوں کے لیے رکھی وہ بھی ہمارے پیسے۔ تو وہ بچے وہی ڈبے میں سے پیسے نکالتے تھے، چیز خریدتے تھے، پیسے رؤف صاحب کو دیتے تھے، اور اس کے بعد وہ چیز لے لیتے تھے۔ تو یہ بہت عجیب سی بات تھی اور لوگ بڑے حیران ہوتے تھے۔ تو میرے شوہر یہ کہتے تھے کہ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، لیکن بچوں کو سکھانا بھی تو ہے کہ بھائی 4 آنے ہیں، 8 آنے ہیں، 1 روپیہ دیا ہے تو ان کو کتنے پیسے، یعنی میتھس جو ہے وہ پریکٹیکلی سکھاتے تھے بچوں کو۔ بائنگ اور یہ بارگیننگ، یہ سب وہ پریکٹیکلی سکھاتے تھے۔ اس کے بعد یہ میرے خیال میں ایسا تو کسی اسکول میں بھی نہیں ہوتا ہوگا، یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے نا۔ اور جناب دوسری جو مزے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ جو ہمارے اسکول کی گاڑی تھی جس میں بچے گھر جایا کرتے تھے، اگر وہ کسی دن نہیں آتے تھے، خلیل نام تھا ان کا، وہ بھی بڑے انسان دوست، تو ان سے بھی بالکل ہمارے گھر کے ایک فرد کی طرح وہ ہو گئے تھے۔ تو جب وہ نہیں آتے تھے تو پھر مجھے رؤف صاحب کہتے تھے کہ بھائی وہ تو نہیں آئے گا، تم ایسا کرو، بچے تو بھوکے ہو رہے ہیں، تم کھانا بنا لو۔ تو میں کیا کرتی تھی، بڑی سی پتیلی میں نا تاہری بنا لیتی، جلدی بن جاتی ہے۔ اب وہ بچے جو رہ جاتے تھے، جو اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں وہ چلے گئے، جن کے ماں باپ آ کے لے گئے وہ چلے گئے، لیکن جو بچے گاڑی کے رہ جاتے تھے وہ پھر ہمارے گھر کھانا کھاتے تھے، کھانا کھا کے سو جاتے تھے۔ اور پھر سونے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ بچے گھر جانا چاہتے تھے تو رؤف صاحب اپنی کار میں، فوکسی کار تھی ہماری، چھوٹی سی پرانی والی، آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں بچے بیٹھتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے تو بچے ہیں، وہ بچے بٹھا کے، اور اگر کوئی روتا تھا تو اس کو آئس کریم بھی کھلا دیتے تھے اور گھر چھوڑ آتے تھے۔ تو یہ میرے خیال سے ایسا تو اسکول میں نہیں ہوتا ہوگا، نہ کوئی چارج کرتے تھے، کچھ بھی نہیں، اور ماں باپ بھی بے حد مطمئن رہتے تھے کہ بچے کھا کے بھی آ جائیں گے، بچے سو کے بھی آ جائیں گے، اور بچے پڑھ کے بھی آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک مختلف بات اور یہ تھی کہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ شام کو جو بچے ویک ہوتے تھے کسی سبجیکٹ میں، تو رؤف صاحب کہا کرتے تھے کہ بھائی، وہ ٹیچر تو پوائنٹ آؤٹ کر لیتا ہے کہ بھائی یہ بچے، یہ انگلش میں ویک ہے، یہ میتھس میں ویک ہے، یہ سوشل اسٹڈیز میں ویک ہے، تو ان بچوں کو نام کر کے لسٹ بنا کے پھر کہتے تھے بیٹا شام کو آ جانا، میں پڑھا دوں گا۔ تو وہ کوچنگ بھی کرتے تھے بغیر کسی پیسے کے۔ تو ماں باپ کو اور کیا چاہیے کہ بچے کی تربیت بھی ہو رہی ہے، بچہ سیکھ بھی رہا ہے، بچہ کھا بھی رہا ہے، بچہ سو بھی رہا ہے، بچہ انٹرٹین بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ میرے خیال سے ہمارے اسکول کا تھوڑا سا مختلف تھا۔ پھر ہمارے ہاں جو ہے فزیکل ایکٹیویٹیز بھی بہت تھیں، یعنی ہم نے بینڈ ماسٹر بھی رکھا ہوا تھا، پی ٹی ماسٹر بھی رکھا ہوا تھا، اور بچوں کو ہم بہت مقابلوں میں بھی لے کر جاتے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بچے تھے، سنی پبلک اسکول کے جو بچے تھے، وہ مقابلوں میں جب جاتے تھے تو آپ یقین کریں، جو بچے ہیں، اگر سنی پبلک اسکول کے بچوں سے بھی، کچھ بچوں سے میرا رابطہ ہے، تو وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے، اور جو پیرنٹس اگر دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہوں گے تو وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہمارے اسکول کے جو بچے جہاں جس مقابلے میں جاتے تھے، کراچی کے بڑے بڑے اسکولوں میں اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں، شیراٹن میں، اور یہ ہالیڈے ان میں، پہلے ہالیڈے ان نام تھا نا پلازا کا، تو جتنے بھی ہوٹل میں جاتے تھے، آواری میں جاتے تھے، تو وہاں پہ وہ لوگ دیکھتے ہی پہچان جاتے تھے، بھائی سنی پبلک اسکول کے بچے آئے، سنی پبلک اسکول کے بچے آئے، اور ہر جگہ سے وہ لوگ جیت کے آتے تھے، انعام لے کے آتے تھے، وہ چاہے ڈیبیٹ ہو، چاہے گانے کا پروگرام ہو، چاہے کلچر شو ہو، جس میں اپنے ہماری جو چاروں صوبے ہیں ان کے جو شو ہوتے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں، ٹیبلوز ہوتے ہیں، ہر چیز میں ہمارے بچے انعام، صرف انعام نہیں، شیلڈ لے کر آتے تھے، نمبر 1 تھے، اور اس لحاظ سے بہت اچھا چلا۔ پھر ہم سے جو لوگوں کو پتہ چلا، اور اس میں رسالے میں، اس میں انٹرویو وغیرہ بھی آیا، جنگ کا جو پہلا رنگین شمارہ چھپا تھا
تو اس میں میں بھی موجود تھی اور میرے بھی اس میں تھے، کیا کہتے ہیں، میں نے بھی کچھ کہا تھا اس پہ. تو اب لوگوں کو جب پتہ چلا کہ بھئی تو ایسا اسکول، ایسے بیوقوف لوگ اسکول چلا رہے ہیں، تو ہمارا اسکول بہت اچھے چلنے لگا. دور دور سے بچے آتے تھے، اور اس زمانے میں اتنے اسکول تھے بھی نہیں نا، تو آتے تھے. پھر جب یہ جو ہوتے ہیں جرنلسٹ جو ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ بھئی تو بڑے بیوقوف لوگ ہیں، تو میں ان کی برائی نہیں کر رہی، اپنی برائی کر رہی ہوں. تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ کہنے لگے بیبی کیئر کھول لیں. ہم نے کہا اچھا بیبی کیئر بھی کھول لیتے ہیں. تو ہم نے سنی بیبی کیئر بھی کھول لیا. اب کیا ہوا، بچے جو ہمارے پاس آتے تھے تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے بچے ہیں. اب ہم ان کو مالش بھی کر رہے ہیں، ان کو نہلا دھلا بھی رہے ہیں، ان کی ساری تمام ان کی ضروریات بچوں کی پوری کر رہے ہیں. اگر کوئی بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی ہم لے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد میں پھر ماں باپ شام میں آتے تھے. ظاہر ان لوگوں کے تو لمبے آورس ہوتے ہیں، صبح چھوڑ کے گئے، شام کو آئے، پھر وہ ہمارے ساتھ کھانا کھاتے تھے. کھانا کھا کے پھر وہ اپنے بچے کو لے کے چلے جاتے تھے. تو وہ ہمارے ہاں کھانا بھی کھاتے تھے، اور بالکل یہی لگتا تھا کہ ہماری اپنی فیملی ممبرس کو ہیں جو آئے ہوئے ہیں. وہ اپنا اپنا بچہ لیتے تھے اور چلے جاتے تھے. تو ہم نے اسکول بھی ایسے چلایا، اور ہم نے بیبی کیئر بھی ایسے چلایا کہ بالکل. ایک بچی ہمارے پاس آئی تھی 3 مہینے کی، اس کا نام تھا زہرا. زہرا جو ہے 3 مہینے کی آئی تھی، اور 3 سال تک وہ ہمارے گھر آتی رہی تھی. اور وہ اس کے بعد پھر جب وہ امریکہ گئے ہیں تو پھر اس وجہ سے اس نے ہمارا ساتھ چھوڑا، ان کے والدین نے، کہ وہ لوگ امیگریشن پہ چلے گئے تھے. تو یہ ہمارا طریقہ کار تھا. پھر وہ کچھ شوہر کے انتقال کے بعد وہ اسکول ہمارا کافی متاثر ہوا اور ختم کرنا پڑا اس کو. لیکن ہم نے بہت اپنے اسکول کو انجوائے کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی کچھ بچے جو سنی پبلک اسکول میں پڑھ چکے ہیں، جب میں نے ان سے، میرا فیس بک پہ رابطہ ہے، تو میں نے جب ان سے کہا کہ بھائی ہم سنی پہ ویڈیو بنائیں گے، تو وہ بے حد ایکسائٹیڈ ہے. اور میڈم ہم بھی لکھیں گے اس میں. میں نے کہا ہاں ضرور تم لوگ کمنٹس میں لکھنا. تو وہ بڑے خوش ہیں، بڑے ایکسائٹیڈ ہیں، اور اس انتظار میں ہیں کہ کس دن وہ ویڈیو جو ہے آن ایئر ہوگی اور وہ لوگ اس کو دیکھیں گے. تو یہ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت ہماری ویڈیو دیکھنے پہ اور سننے پہ لگایا. عزیز والدین، میں آپ سے بس ایک چھوٹی سی گزارش کروں گی کہ جب بھی آپ اپنے بچے کو داخل کرانے جائیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ وہاں کے جو اساتذہ ہیں ان کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کا انداز وہ کیسا ہے، انتظامیہ کیسی ہے، تاکہ بچے کو داخل کراتے وقت آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے جو ہے کلچر اور آپ کی تہذیب اور آپ کے تمدن آپ کے بچے پہ اس اسکول میں کتنا اثر انداز ہوگا. تو ویسے آپ کی مرضی ہے، جہاں چاہیں ہم داخل کروا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بہت قابل بنائے اور آپ کو بہت خوشیاں دیں. بہت شکریہ.